السلام علیکم، امید ہے کہ آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو اب ہم سیکھتے ہیں ہیلپنگ ورب کے بعد الفاظ۔ الفاظ سیکھتے ہیں۔ جب بھی کوئی بھی آپ سے پوچھے کہ الفاظ کسے کہتے ہیں تو آپ کا جواب یہ ہوگا کہ الفاظ ان الفاظوں کو کہتے ہیں کہ اس میں اور آتے ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ سینٹنس میں پہلے آ جائے، لیکن ان الفاظوں میں بھی ہے اور بھی آتی ہے۔ اور دوسرا نام اس کا ہے انٹراگیٹیو۔ انٹراگیٹیو کا مطلب ہے سوالیہ نشان، یعنی الفاظوں کے ذریعے سے ہم لوگوں سے سوال کرتے ہیں۔ تو اب یہ کیوں ضروری ہے؟ الفاظ اور میں آپ لوگوں کو کیوں سکھاتا ہوں اور آپ لوگوں کو اس کو سیکھنا کیوں اتنا ضروری ہے؟ تو آپ لوگوں کو اس کا سیکھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اگر کوئی آدمی کسی سے انگلش میں بات نہیں کر سکتا تو وہ کبھی بھی آسان طریقے سے انگلش نہیں سیکھ سکتا۔ جتنا آپ لوگوں کے ساتھ انگلش میں بات چیت کریں گے تو اس کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ انگلش میں بات کر سکیں گے۔ جتنا آپ لوگوں کے ساتھ انگلش میں بات کریں گے اتنا ہی آپ کا انگلش پریکٹس ہوگا۔ تو جتنا آپ لوگ پریکٹس کریں گے اتنا ہی کم ٹائم میں آپ لوگوں کے ساتھ انگلش میں بات کر سکیں گے۔ تو اس وجہ سے پوری فوکس کے ساتھ یہ ویڈیو پورا دیکھیے۔ جو لفظ بھی میں آپ لوگوں کو سکھاتا ہوں آپ لوگوں کو یاد کرنے کا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں کو کچھ ایسے انداز میں سکھاتا ہوں، انشاءاللہ بہت ہی جلد آپ سب انگلش بولنے کے قابل بن جائیں گے۔ چلے شروعات کرتے ہیں۔ الفاظ کون کون سے ہیں اور اس کا کیا مطلب ہے؟ تو سب سے پہلے وٹ لفظ جو ہے یہ آپ لوگوں نے بہت سنا ہوگا، تو اس لفظ میں پہلے آیا ہے تو اس وجہ سے اسے کہتے ہیں الفاظ۔ وٹ کا مطلب ہے کیا۔ فار ایگزامپل، وٹ از یور نیم، تمہارا کیا نام ہے۔ تو وٹ کا مطلب ہے کیا اور ایس کا مطلب ہے اور یور کا مطلب آپ کا یا تمہارا۔ اس سے پہلے ہم نے ہیلپنگ ورب سیکھا تو اب ہمارے لیے بہت آسانی ہے کہ ایس کا مطلب ہے، یور کا مطلب آپ کا یا تمہارا۔ یہ سب ہم نے ہیلپنگ ورب میں سیکھا ہے۔ وٹ از یور نیم، تمہارا کیا نام ہے۔ مائی نیم از محمد معاذ، میرا نام محمد معاذ ہے۔ مائی نیم میرا نام، اس کا مطلب ہے یعنی میرا نام محمد معاذ ہے۔ ایک اور ایگزامپل، ایک اور لفظ ہمارے پاس ہے وائی کا مطلب کیوں۔ فار ایگزامپل، وائی ڈیڈ یو ڈو سو، تم نے ایسا کیوں کیا۔ وائی کا مطلب کیوں، ڈیڈ کا مطلب کیا اور یو کا مطلب تم، یعنی تم نے ایسا کیوں کیا۔ ڈو سو ایسا، وائی ڈیڈ یو ڈو سو، تم نے ایسا کیوں کیا۔ اب ہم سیکھتے ہیں ہو کا مطلب ہے کون۔ فار ایگزامپل، ہو از ہی، اس کا مطلب ہے وہ کون ہے۔ ہو از کبیر، اس کا مطلب ہے کبیر کون ہے۔ تو اب غور سے میرے بات سنیے۔ ہوز اگر کبھی بھی کسی سینٹینس میں ہو آیا اسی طرح ایس پس ٹاپ آیا تو اس کا بھی یہ مطلب ہے کون، یا ہم اس طرح لکھیں گے ہو ایز، یا اسی طرح ہم لکھ سکتے ہیں ہوز جو ہے اس کی شارٹ فارم ہے، جس طرح ہم آئی ایم بھی کہہ سکتے ہیں اور آئی آم بھی کہہ سکتے ہیں۔ آم جو ہے یہ آئی ایم کا شارٹ فارم ہے، اور ہوز جو ہے ہو ایس کا شارٹ فارم ہے اور اس کا مطلب ہے کون۔ فار ایگزامپل، ہوز دیٹ، وہ کون ہے اور اس کا مطلب ہے کون۔ فار ایگزامپل، ہوز دیٹ، وہ کون ہے۔ ہو از دیٹ، وہ کون ہے۔ ان دونوں کا ایک ہی مطلب ہے۔ تو اب ہم سیکھتے ہیں ہوز۔ تو اس میں بھی ایس آیا ہے لیکن اس میں فل اسٹاپ نہیں آیا، تو اس وجہ سے اس کا مطلب مختلف ہے اور اس کا مطلب ہے کس کا۔ ہوز کا مطلب ہے کون اور ہوز کا مطلب ہے کس کا۔ فار ایگزامپل،
Whose bike is this? یہ کس کا موٹر سائیکل ہے؟ Whose pen is this? یہ کس کا قلم ہے؟ اب ہم سیکھتے ہیں which. which کا مطلب ہے کون، مطلب جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں کہ کون سا کلر آپ کو پسند ہے، کون سا موبائل آپ کو پسند ہے، یا کون سا موٹر سائیکل آپ کو پسند ہے وغیرہ، تو اس کے لیے انگلش میں استعمال ہوتا ہے which. فار ایگزامپل which pen do you want؟ آپ کو کون سا قلم چاہیے؟ which کون سا، پین قلم، do you کیا آپ، want چاہیے، which pen do you want آپ کو کون سا قلم چاہیے۔ ایک اور ایگزامپل which color do you like؟ آپ کو کون سا رنگ پسند ہے، which کون سا کلر رنگ do you like آپ کو پسند ہے، which color do you like آپ کو کون سا کلر پسند ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دی ویڈیو۔